بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آ رہا ہے، تو اس حوالے سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ان کی ایک پوسٹ گردش کر رہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ مناظرہ کروایا جائے۔ تو اس بات کو لے کے ایک مولانا صاحب وہابیوں کے جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بنا ڈالی اور اشرف جلالی صاحب کے حوالے سے باتیں کی۔ آپ ان کی تاریخ دیکھیں کہ یہاں یہ اہل حدیث سے متعدد معاملات کے اندر، مناظروں کے اندر رسوا ہو کے نکلے۔ کبھی ایوان ٹاؤن میں ہمارے استاد محترم مفتی بشام ربانی رحمہ اللہ کے ہاتھوں، کبھی گجرانوالہ کے اندر سید تعالی ماشاء صاحب حافظہ اللہ کے ہاتھوں۔ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ جناب ڈاکٹر جلالی صاحب پروفیسر طالب الرحمان سے مناظرے سے بھاگ گئے تھے، اور مولانا صاحب مولوی صاحب یہ قوم کو پتا ہے مناظرے سے کون فرار ہوا تھا، جلالی صاحب یا طالب الرحمان۔ اور طالب الرحمان کی مٹی تو ہمارے حنیف قریشی صاحب نے پلیت کی تھی اچھے طریقے سے، جلالی صاحب تو بہت اوپر ہیں اس حوالے سے، تو یہ عوام جانتی ہے کون بھاگا تھا۔ اور جو دوسرے مولانا صاحب کی بات کی ہے ان سے بھی مناظرے کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں کون بھاگا تھا۔ اسی کیمرے تشریف رکھو تہاڈی گل سن دے تے او مولوی صاحب جڑے انہاں نے قاضی عبد الرشید آدن انہاں بولن دو، او دنیا تے نہیں انہاں بولن دو یہ سچی بہن۔ اور سامنے مبارک ہوئے جلالی صاحب کے مقابلے سے قاضی عبد الرشید دوڑ گیا دکھاؤ شکست کھادی ہے لکھنا۔ جب 25 جنوری کو 2006 کے تاریخی دن میں وحدت کالونی گوجرانوالہ کے غیر مقلدین کے مدرسہ نمرہ کے اندر بندہ ناشید تقریباً 3 گھنٹے تک اپنے قدموں تلے وہابیت کو روندتا رہا۔ 3 گھنٹے تک ان کے گھر میں جا کر ہم نے وہابیت کے چھکے چھڑائے، اور آج تک بھی اس کا کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اہل نجد کو اور وہابیوں کو جو علمی جواب اور جو ان کی علمی پکڑ جلالی صاحب نے کی ہے نا، یہ درد ہے اصل میرے کو۔ اور حرمین طیبین پر قابل وہابی نجدی بھی جانتے ہیں جلالی صاحب نے کتنی ان کی پکڑ فرمائی ہے۔ اور دوسری بات جو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے حوالے سے کی، آپ جا لاکھ اٹھائیے۔ مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے حاضر ناظر کی بحث میں لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے اذا كنت فیہم فاقمتهم الصلاۃ، اے میرے پیغمبر علیہ السلام جب آپ ان میں موجود ہو تو آپ نماز پڑھائیے۔ تو اب اعتراض ہوا کہ آپ حاضر ناظر بھی مانتے ہیں، مصلی پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ممبر پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہو تو پھر تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ مصلی پہ ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے دیکھیے نبی علیہ السلام کا تعلق دوسرے جہان کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق اس جہان کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام پہ نماز نفل ہے اور ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اور فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو مولوی صاحب آپ کا یہ فارغ سا جو اعتراض ہے نا نبی پاک علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے کے حوالے سے، تو ویسا ہی انہوں نے جواب دیا ہے احمد یار خان نعیمی صاحب نے انتظامی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نبی پاک علیہ السلام اپنی برزخی زندگی میں مکلف ہیں نمازوں کے؟ آپ کا یہ جو اعتراض ہے کہ جناب ممبر پہ اور مصلی پہ آپ کیوں پڑھتے ہیں، کیوں امام کھڑے کرتے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکلف ہیں اب اپنی برزخی زندگی میں؟ تو یہ آپ کا ایک بہودہ اعتراض ہے۔ اور رہی بات ذاکر نائک کی، یزید کو جو رحمت اللہ علیہ نعوذ باللہ کہہ رہا ہے، جو دو شہزادوں کی جنگ کہہ رہا ہے، اور جو حضرت عمر فاروق کے فتوے کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ جناب میں دیکھوں گا، تیری کیا حیثیت ہے؟ اور اسی طرح قرآن پاک کے اوپر جھوٹ باندھا کہ 25 آیتوں میں وسیلہ جو ہے وہ نجائز لکھا ہے۔ یہ طرح طرح کی باتیں آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو ان مولانا صاحب نے جو جھوٹ بولے ہیں ویڈیو میں، یہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کے بڑوں کا بھی یہی طریقہ آ رہا ہے۔ میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، سب کچھ لوگوں کو پتا ہے، سب کچھ پتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اور ابھی مسئلہ ہے نا مولانا صاحب، تو آئیے آپ وہابیوں میں جتنا بڑے سے بڑا ہے نا، جس موضوع پہ آپ کہیں آپ لے کے آئیں سامنے، اشرف جلالی صاحب سے بات انشاءاللہ ہم کریں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کبھی بھی جرت آپ کو نہیں ہو سکتی۔ اور ساجد میر کا جو حال کیا تھا جلالی صاحب نے، یہ بھی قوم کو پتا ہے۔